پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، بات کی جائے ڈاکٹر اور مریض کا جو رشتہ ہے، خاص کر ڈاکٹر کے کیا فرائض ہیں، مریض کی کیا حقوق ہیں، ان سب چیزوں پر آج بات ہوگی، کیونکہ بہت سارے گلے شکوے ہوتے ہیں. اور میں نے جس طرح شروعات میں بات کی کہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچنے کے لیے آپ سب سے پہلا جو پڑاؤ ہوتا ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب کا منشی. وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ غصے والا بھی وہی ہوتا ہے صاحب. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کی سفارش تگڑی ہے تو منشی صاحب آپ کو سلوٹ کر کے آگے بھیج دیں گے، نہیں تو پھر آپ لائنوں میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تک پہنچنا بڑا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. کہیں کہیں بیچارے مریض جو ہیں ویسے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں صبح سے آئے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وقت اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی چھٹی ہو جاتی ہے، مریض بیچارہ خوار ہوتا ہے. لیکن اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نصیر احمد صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سی او ہیں، چیف پیتھالوجسٹ ایکسل لیب کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا ماشاءاللہ بہت فریش لگ رہے ہیں آپ، زبردست، بڑی خوبصورت آپ نے ٹائی جو ہے وہ پہنی ہے اور کوٹ بڑا مزے کا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، گلا شکوہ میرا بھی ہوتا ہے، بہت سارے مریضوں کو ہوتا ہے، یہ جو گیپ ہے خاص کر سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور مریض کے درمیان، بیچ میں جو منشی صاحب ہے، یہ اس چیز کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ میرا بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. میں نے پرائیویٹ اداروں میں بھی کام کیا ہے، میں نے گورنمنٹ میں بھی، پمز میں بھی تقریباً 2.5-3 سال کام کیا. میرا پرائیویٹلی نجی شعبے میں کام کر رہا ہوا ہے. جو میں نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بیچ میں کئی دفعہ ایک ان کا اسسٹنٹ یا کوئی ہوتا ہے. میں نے تو کسی بڑے ڈاکٹر سے بات کرنی ہوتی تو ان کے اسسٹنٹ سے پہلے بات کرتا ہوں. یس، سرکاری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کا گیٹ کیپر کہتے ہیں ہم لوگ ان کو ہوتے ہیں. یس، میں گیٹ کیپر، میں بات اسسٹنٹ کی بات کرنے والا تھا، لیکن جو رول ہے وہ وہاں پہ وہ والا ہو رہا ہے جو ہم کہیں نہ کہیں منڈیوں میں دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو سرکار کے حالات ہیں گورنمنٹ کے وہ سب بالکل وہ ہیں. اور سرکار میں کئی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ مریض کو جلد سے جلد دیکھا جائے، کیا جائے، لیکن لوڈ بہت ہیوی ہے. لیکن سرکاری اداروں میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ بہت مریضوں کا لوڈ بہت ہے اور ڈاکٹرز کم ہیں، اور اچھے ڈاکٹرز اس میں سے اور بھی کم ہیں. تو جب آپ کو کوئی کہتا ہے جی وہ پروفیسر ہے اس کو جا کے دکھانا ہے، تو وہ 500 مریض جب ایک پروفیسر کو دیکھنا چاہے گا تو آبویسلی ایک ایشو آتا ہے. اور وہ جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا رول آتا ہے کہ کنٹرول، کراؤڈ مینجمنٹ کہتے ہیں ہم اس کو، کہ وہ تھوڑا سا کنٹرول کرے، کیونکہ ڈاکٹر تو ایک مریض کو ایک دفعہ دیکھے گا. اگر 20 باہر کھڑے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو نہیں. ڈاکٹر نصیر صاحب ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو، اور آپ جیسے سینئر ڈاکٹر جو ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ ہمارے سیٹ پہ آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عموماً، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ میڈیا والے تھوڑا سا پھر کوشش کرتے ہیں سائڈ لائن پہ، لیکن جب ہم ایک الگ بیس میں جاتے ہیں تھوڑا سا ماسک وغیرہ لگا کے تھوڑا سا ڈفرینٹ، تو دیکھتے رہتے ہیں کہ چلو دیکھنے دیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت سارے جو گیٹ کیپر جو آپ نے نام دیا، اور میں نے اس نام کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے لیا کیونکہ وہ رول مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے وہ نام دیا. اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر کہ جو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان، یعنی پیچھے پیشنٹ کی ایک لائن لگی ہوتی ہے بیچارے نمبر بائی نمبر، لیکن ایک اور ڈاکٹر آ کے کسی اور ڈاکٹر کا مریض آ کے وہ سب سے پہلے چلا جاتا ہے. اس میں ڈاکٹر کا کیا رول ہونا چاہیے کہ بھائی صاحب وہ بھی تو صبح سے لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایکچولی دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا. آپ جنرلی او پی ڈی کی بات کریں، آؤٹ پیشنٹ کی نا، تو او پی ڈی میں ڈاکٹرز کے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. اب اگر ہر ایک کہے گا کہ میں نے سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن کافی کیپیبل اور قابل ڈاکٹر اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں جو اتنے ایکسپیرینس نہیں ہوتے. تو وہ کوشش کچھ یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ تر مریض ہیں وہ چھوٹے ڈاکٹرز کو دکھا لیں، اگر کوئی مشکل مسئلہ ہو تو بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو کئی دفعہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس ایک کیس ہوتا ہے جو ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ اس کی کلینک میں آیا ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا اوپینین چاہیے ہوتا ہے. تو کئی دفعہ اس مریض کو لے کے سامنے چلا جاتا ہے کہ یار اس کے اوپر مجھے آئیڈیا دے دو، میں پھر اس کو واپس اپنی کلینک میں لے جا رہا ہوں. تو جو سب سے ایک چیز جو آپ نے بات فرمائی اور مجھے اچھی بھی لگی کہ ایک طرف تو ہم جو ہمارے پاس جو پم ہاسپٹل ہے، یعنی بڑے قابل ترین ڈاکٹر وہاں بیٹھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اتنے زیادہ پیشنٹ ہیں، اتنے زیادہ مریض ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان کا بھی قصور نہیں ہے. میں کچھ جگہوں میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. سر اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ڈاکٹر، جتنے بھی نوجوان ڈاکٹر آ رہے ہیں، ابھی میرے اپنے گھر سے جتنے بھی نوجوان بچے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں اور بڑے قابل ترین بچے ہیں، وہ اب وہ یہاں سے جیسے
ڈگریاں لیتے ہیں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس طرح ڈاکٹروں کی اس وقت کمی کتنی زیادہ ہے پورے پاکستان میں؟ ایکچولی جی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, اب ہم اتنے ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں کہ ہم اب ڈاکٹروں کو نوکریاں نہیں مل رہی. اچھا, نوکریاں نہیں مل رہی. اب میں سوچے کہ میں نے جب گریجویٹ کیا تھا 1975 میں, بہت پیچھے کی بات کر, اچھا, اس وقت ہماری کلاس میں تھے کوئی 300 لوگ. اچھا, 300 گریجویٹس میں سے زیادہ تر ابراڈ چلے گئے. میں آپ کو 75 کی بات کر رہا ہوں, اور واپس آیا میں خیال کچھ گئے نہیں, اور واپس آیا 25-30 300 میں سے, اس میں سے میں ایک ہوں. میں نے امریکہ میں ٹریننگ کی, واپس آ گیا. واو. تو ہوتا یہ کہ زیادہ تر لوگ یو رائٹ پہلے بھی بھاگتے تھے, ابھی بھاگتے, کیونکہ اس طرف بہت بہتر اپرچونیٹیز ہیں اور آپ کو بہت اچھی سیلریز بھی ملتی ہیں, موقع بھی ملتے ہیں ٹریننگ کے. لیکن یہاں پہ جو اچھے ٹرین ڈاکٹرز ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے, اور وہ بھی جاتے ہیں. لیکن میں بہت سو کو ملتا ہوں جو بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, بڑے تجربہ کار ہیں, بڑے قابل ہیں, اور وہ یہیں پہ رہتے ہیں, دے اسٹے آن ہیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو سب سے اس وقت اگر ہم دیکھیں, جو بیسک چیز ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو فیس جو ہے انتہائی زیادہ ہو گئی ہے, نارمل ڈاکٹر کی فیس بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور فیس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اب پرسوں مجھے یاد ہے میرے کولیگ جو ہے وہ بیمار ہو گئے, اور ہاسپٹل کا نام اب نہیں لوں گا لیکن لینا چاہیے. وہاں پہ وہ گئے, اور حالانکہ اس نوجوان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہلکا سا ان کا پیٹ خراب ہو گیا, زیادہ کچھ نہیں تھا. نارملی تو خود ٹریٹمنٹ ہم لوگ خود بھی کر لیتے ہیں. اب اس نوجوان وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو کم سے کم 7,000 روپے کی اس بیچارے پہ ٹیسٹ لکھوائے گئے, اور وہ ٹیسٹ دلوانے کے بعد اس نے کم سے کم 2-3 ہزار روپے فیس دی, اور جب پتہ چلا کہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تھوڑی سی. سو یہ جو رول اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن معاملہ ہو رہا ہے, پھر ڈاکٹر جس طریقے سے, یہ کتنا جو ہے مریض اس وجہ سے ڈسہارٹ ہو کے پھر وہ خود جا کے ٹیبلٹ سے کام کمپاؤنڈر کے پاس جاتے ہیں, وہ یا عطائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو کچھ نہیں لکھے گا نا, تھوڑا بہت لکھ دے گا تو میرا علاج ہو جائے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں کچھ ٹیسٹ اسینشل ہوتے ہیں اور کرنے ہوتے ہیں. مثلاً اگر ڈی ہائیڈریشن ہونی ہے تو الیکٹرولائٹس کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ اتنا مہنگا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے, میرے خیال 600-700 کا ٹیسٹ ہے. لیکن آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایک جو ہاسپٹلز ہیں اس میں کئی دفعہ اس کو ایز اے منی میکر یوز کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کروا لو. اس میں ڈاکٹر بھی اپنی سیفٹی دیکھتا ہے کہ کل کسی وجہ سے مریض کو کچھ ہو گیا تو لوگ کہیں گے جی آپ نے ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا تھا, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دوسرا کچھ فائنینشیل موٹیوز بھی ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو پرابلمز آتے ہیں وہ ڈاکٹرز کی اپنی میل انٹینٹ سے آتے ہیں. اگر وہ ڈاکٹر نیک دل ہوگا, آنیسٹ ہوگا, یہاں پہ دل پہ بات آ جاتی ہے. یس, تو وہ انشاءاللہ ایسی چیز نہیں کرے گا, وہ منیمم کرے گا جو ریکوائرڈ ہے, لیکن جو ضروری ہے وہ ضرور کروائے گا, ٹھیک ہے نا, اور ٹریٹمنٹ بھی صحیح کرے گا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم خود بھی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو یعنی میں 10 دفعہ سوچوں گا کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو اتنا ساری اماؤنٹ میں نے رکھنی ہے. آج کل کے جو حالات ہیں, حقیقت یہ ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ یعنی ایک ٹیبلٹ یا ایک میڈیسن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ہر چٹھی میں وہ لکھی ضرور ہوتی ہے. اور پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ہمیں چسکا پڑ گیا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی جو فرنیچر آ رہا ہے وہ کمپنی دے دے, گاڑی بھی وہ دے دے. ہمیں تھائی لینڈ میں جانا ہے مساج کی, وہاں جاتے ہیں لوگ, پھر گھومنے پھرنے جاتے, تھائی لینڈ جانا ہے ہم نے, یا پھر ہم نے کہیں ٹرپ لگانے, تو اپنے ٹرپ کے لیے جب اس قسم کی ایکسٹرا میڈیسن لکھی جاتی ہیں تو ایک ڈاکٹر ایک مریض کے درمیان کتنا جو ہے اعتماد کا وہ فقدان پایا جاتا ہے, اور کتنا نقصان پھر ڈاکٹر کے مستقبل کو ہو سکتا ہے. اصل میں جی دیکھیں اس میں 2 سائڈ ہیں, 2 پہلو ہیں. ایک تو جو ڈرگ کمپنیز ہیں, ہاں, وہ ان کی کمرشلی ڈریون ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنے, ہم لوگ اس کو سیل کریں زیادہ میڈیسنز کو, چاہے ضرورت ہو نہ ہو. دوسری سائڈ پہ ڈاکٹر ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جی مجھے کچھ اس میں سے بینیفٹ مل جائے. تو دونوں سائڈز کا اس میں رول ہوتا ہے, اور اس میں میرے خیال میں ڈاکٹرز کا زیادہ رول ہے کہ وہ ریفیوز کریں. لیکن ہوتا ہے کہ جب بہت سے ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کر رہے ہوتے, ہاں, وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی صاحب بڑے کھوتے ہو, ہم لوگ تو اگر وہ یہ نہیں سوچے گا تو بیگم کہتی ہے ارے بھائی صاحب وہ لے رہے تو آپ بھی لے لو. ویسے ڈاکٹر نصیر ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, بے شک ہمارا گلہ شکوہ ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحبان سے بھی ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹر کا مریض سے بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں. ہمارے ہاں سوات میں ایک ڈاکٹر پرکاش ہیں جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہے, اور یقین مانے آج کی اس مہنگائی کے دور میں
₹250 उसकी फीस है, सबसे ज़्यादा पेशेंट उसके होते हैं, और अब से नहीं बल्कि मैं जब से पैदा हूँ तो मुझे याद है कि उसके यही पेशेंट है और यही है। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखे हैं कि वो ना सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि साथ में मेडिसिन भी दे देते हैं, अपनी जेब से देते हैं। ऐसे रहमदिल डॉक्टरों की भी तादाद कम नहीं है। हम अगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम नेगेटिव पे ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिव पहलू को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सर, इस किस्म के डॉक्टरों का होना और मरीज और उसके दरमियान जो एतमाद की बहाली है, इसका कितना पॉजिटिव, इसका कितना अच्छा रोल है, और फिर इस किस्म के लोगों से, क्योंकि आपने अभी मुझे खूबसूरत सी बात ब्रेक में की, मैं चाहता हूं कि मैं उसका जिक्र करूं, हालांकि आपने मुझे मना किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जो बेगम साहिबा है वो भी डॉक्टर हैं, और आपने बात की कि एक दफ़ा उनको भी ऑफर, उनका नहीं, ये मुझ पर हराम है कि अगर मैं यानी इस पैसों से अगर मैं एक चीज़ घर में ले आऊँ तो ये मुझ पर हराम है, मैं कभी नहीं लूँगी। तो ऐसे डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस तरफ मैं आना चाहता हूँ, अब ड्रग्स के हवाले से जो हम बात करें, एक तरफ तो जो आप फरमा रहे हैं कि मरीज़, अब मैंने ये देखा है कि डॉक्टर भी तो इंसान है ना। अब मैंने ये देखा है कि कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं, पूरी के पूरी फैमिली आ जाती है, कुछ लोगों को कॉल किए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुला दिया जाए कि भाई डॉक्टर को आज पिटाई मैंने करनी। सर, इस चीज़ को कैसे, यानी ये जो गुस्सा है, तकलीफ है, एक डॉक्टर क्या रोल होता है कि वो अपने पेशेंट को बचाने के लिए किस हद तक जाता है? मैं इस पर भी चाहता हूँ कि आप बात करें। सर देखें, अच्छे डॉक्टर्स, और आई एम सॉरी टू यूज़ दीज टर्म्स, कि अच्छे डॉक्टर होते हैं और इतने अच्छे नहीं भी होते। जो डॉक्टर्स अपने पेशेंट से आते हैं मरीज़ का इलाज करने, और सबसे पहली बात ये कहते हैं डू नो हार्म, जो हमें पहली चीज़ मेरे ज़माने में सिखाई जा करती थी कि पेशेंट का किसी हालत में नुकसान ना हो जी। अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो आप पेशेंट को नुकसान ना दें। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, ये अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ख्याल करते हैं, उनकी बड़ी डीप रिलेशनशिप होती है, और पेशेंट उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। वो पेशेंट उनकी तारीफ़ करेंगे जब आप मिलेंगे। ये नहीं कि अच्छा डॉक्टर कहेंगे जी दिल का बड़ा अच्छा है, जैसे अभी आपने जिक्र किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ज़माना ऐसा तेज़ आ गया है, हर एक जो बंदा वो पैसे को चेज़ करता है, डॉक्टर्स में भी वही चीज़ आती जा रही है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, और कई दफ़ा मीन्स पे वो इतना ज़्यादा सख्ती नहीं करते जितनी उनको करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ड्रग कंपनीज हैं, कुछ और इदारे हैं, वो उनको कमीशन देते हैं, फीडबैक्स देते हैं, किकबैक्स देते हैं, ट्रिप्स देते हैं, थाईलैंड भिजवा देते हैं, वो सारा का सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो मैं, मतलब मुझे याद है, मैं मलेशिया में था, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब को पता लगा कि भाई साहब वहाँ से रिंगिट लेके आया होगा। सो मैं सरकारी, क्योंकि मेरा भांजा भी डॉक्टर, उसने कहा मामे चलते हैं इधर हॉस्पिटल में, करा लेते हैं सारा कुछ। एनी हाउ ट्रीटमेंट हल्का फुल्का हुआ। जाते जाते उस डॉक्टर साहब ने चुपके से कार्ड मेरे जिम में डाला कि उधर आए, प्राइवेट में अच्छा ट्रीटमेंट करा देंगे। तो ये वाला सीन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हालांकि कुछ जगहों में हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जगह होती है, टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना जो बिजनेस कार्ड है वो आपकी पॉकेट में थमा देगा कि वहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। ये क्या वजह, क्या सरकार पैसे कम दे रही है, या फिर वहाँ जो आप फरमा रहे कि लालच इतनी ज़्यादा हो गई कि हमने वहाँ पे भाई छिलना है इसको पूरा का पूरा? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि वो डॉक्टर्स टेम्प्ट हो जाते हैं कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। मैं आपको शायद थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि मैंने 2.5 साल सरकार में काम किया, लेकिन जब मैंने प्राइवेट लेबॉर्ट्री खोली तो मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया गवर्नमेंट में। तो मुझे उन्होंने कहा, जो डायरेक्टर साहब थे, कह रहे तुम इतने काबिल हो, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम टिके रहो, शाम को तो अपनी लैब चलाना। मैंने कहा जी जब तक मैं यहाँ रहूँगा ये मुझ पर इल्ज़ाम आएगा कि जी यहाँ से पेशेंट अपनी लैब भेजता है, अगर मैं छोड़ दूँगा तो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, और डॉक्टर्स के लिए टफ होता है, उनकी टेम्पटेशन होती है कि आसान रास्ता लें। आसान रास्ता होता है कि अपनी प्रैक्टिस बनाएं, उसमें पैसे बनाएं, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, आपकी ट्रैवल भी। ये जो आपने लैब की बात की, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि भाई साहब मैं रिजाइन दे देता हूँ, कब इल्ज़ाम मुझ पर ये ना लगे कि लैब्स जो है ये चला। लेकिन हकीकत ये है कि अब जो मैंने बात की कि जो टेस्ट की मैंने बात की, सर ये क्या कमीशन का जोड़ होता है कि भैया फला और अक्सर मैंने ये देखा है कि अक्सर डॉक्टर गुस्सा भी हो जाते हैं कि ये फलां लैब से क्यों नहीं कराई आपने, हालांकि दूसरा लैब मैं नाम तो नहीं ले सकता,
پیسے نہیں دیے مجھے نا, پیسے دیں گے تو نام لوں گا. سو بہت سارے لیبز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں جن کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر غصے میں ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ پھینک دیجیے گا, دوبارہ کر دیجیے گا. تھوڑا سا اس پہ آپ نظر ڈالیں سر. دیکھیں وہی ہے نا, ڈرگ کمپنیز بھی ہیں, ڈائگنوسٹکس طرح لیب, ایکس رے وغیرہ ہیں, سی ٹی اسکین وغیرہ, ہاسپٹلس کے اندر بھی یہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل سے ہی کروائیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں فائنینشیل موٹیو ہوتا ہے. ویدر وہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے اور بات ہے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی جو سسٹم الاؤ کرتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس کا رول آتا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. آئی تھنک کوشش ڈاکٹرز کو یہ کرنی چاہیے کہ جو اچھے کیپیبل لیبس ہیں, جو میرے کئی ڈاکٹر جانے والے کہتے ہیں ہم 3 لیبس کے نام لکھ دیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں یہ اچھی لیبس ہیں, اس میں سے کسی سے کروا لو. یا اگر میڈیسن لکھنی ہے تو ہم 2 لکھ دیتے ہیں کہ یہ کی ہے, یہ ذرا مہنگی ہے, ذرا سستی, کام ایک ہی کرتی ہیں. تو اس طرح سے وہ اپنا ضمیر صاف کر لیتے ہیں, اپنی ایکشنز بہتر کر لیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. لیکن ہر ڈاکٹر نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے ریزائن دے دیا, کمی آپ جیسے ڈاکٹروں کی تو ہوتی ہے, ظاہری بات اچھے ڈاکٹرز کی, لیکن ایک چیز جو میں نے وہ کمی محسوس کی ہے جب میں ہاسپٹل سرکاری جاتا ہوں, یعنی میں آپ نے بات کی اسسٹنٹ کے حوالے سے, یا ہم جاتے ہیں ایکس رے لیب میں یا کوئی لیبارٹری میں جب ہم جاتے ہیں, یہ کیا وجہ ایسی ہے کہ میں باہر دنیا میں رہا ہوں, جو سرکاری جگہوں میں کام کرنے والے بابو ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کریں, انسانیت کی طرح ڈھنگ سے بات کرتے ہیں. یہ جب آپ جائیں گے ایکسرا کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ پہ کوئی احسان کر رہا ہے, اور اتنا لہجے میں اتنی تلخی, اتنا غصہ, ادھر کھڑے ہو جائیں ادھر کھڑے ہو جائیں, اور جس بدتمیزی سے, معذرت کے ساتھ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, جو الفاظ کا چناؤ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے, ایون ڈاکٹر کا لہجہ میں نے دیکھا ہے. کیا ٹریننگ میں ہماری کمی ہوتی ہے کہ ہم نے سرکاری بابو بن گئے تو ہمارا لہجہ ایسے ہونا چاہیے؟ کتنا ضروری ہے سر ٹریننگ کے حوالے سے؟ سب ٹریننگ میں بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک اس میں تھوڑی سی کیریکٹر بلڈنگ کی بات بھی آتی ہے کہ اب تھوڑا ڈاکٹرز کا کردار بھی بنائے. ہم صرف ان کو سائنس پڑھا دیتے ہیں, ان کو کردار نہیں پڑھاتے, اخلاقیات نہیں پڑھاتے. تو ہم میں تو بہت سال پہلے کی بات کروں, جب ہم میڈیکل کالج میں تھے تو ہمارے پروفیسرز ہمیں اخلاق, مجھے امریکہ میں بھی جب ٹریننگ میں گیا تو وہاں پہ میرے پروفیسرز کہتے تھے کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ نہیں تم نے کرنی. جب ہم بایوپسیز دیکھتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اس کا خیال کرو, یہ نہیں کرو. تو یہ چیزیں سکھانا, گڈ اینڈ بیڈ کا کرنا, وہ بہت حد تک میڈیکل کالجز پہ بھی ہے کہ وہ ایتھکس پہ, مورالٹی پہ کچھ لیکچرز ہیں, اور بہت ضروری ہے پری میڈیکل میں بھی, میڈیکل میں بھی, دونوں میں. لیکن جو گورنمنٹ میں آ جاتا ہے نا, وہ تھوڑی سی روپ بازی آ جاتی ہے کہ یار تم مفتے میں آئے ہو نا, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے پاکٹ سے پیسے دے رہا ہے. ہاں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, خاص کر میں ہاسپٹل کی بات کروں, اسلام آباد جیسا بڑا شہر, کیپٹل ہے, پوری دنیا, پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ بیچارے علاج کے لیے آتے ہیں, ملائکہ علاقوں سے یہاں پہ لوگ علاج کے لیے آتے ہیں. سر ابھی بھی جائیں آپ ان کے ایکس رے کو دیکھیں, اس کے ریزلٹ کو بھی آپ انکار کریں گے کہ بھائی صاحب یہ تو, یا الٹرا ساؤنڈ کو دیکھیں. یہ سب چیزوں کے حوالے سے کیا وجہ ہے, کیا کوتاہی کہ گورنمنٹ یا اندر کوشش کی جاتی ہے؟ میرے پاس جو مختلف رپورٹس آتی ہیں, اس رپورٹس میں میں خود پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ اندر کوئی سسٹم میں ایسی انوالومنٹ پائی جاتی ہے کہ مشینوں کو باقاعدہ جو ہے وہ خراب رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے جو ذرائع ہوتے ہیں, جو ہم لیتے ہیں خبر اندر سے کہیں نہ کہیں, سر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ نہ لیبارٹری پہ ہم نے فوکس کیا, نہ ایکس رے لیب پہ, دیگر لیبس پہ وہ کیا, پھر بیچارے جو غریب پیشنٹ ہیں جو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. سر میں آپ کو عرض کیا, 2.5 سال میں نے بھی سرکار میں لیب چلائی تھی, سب مشینیں چلتی تھیں اور ٹیسٹ اچھے ہوتے تھے کہ باہر سے لوگ آ کے کرواتے تھے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ فری میں ٹیسٹ ہو جائیں گے. لیکن اگین کمٹمنٹ ہوتی ہے آرگنائزیشن کے ہیڈ کی, جو ادارہ ہے اس کے ہیڈ کی, اور جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے, ان دونوں کا رول ہوتا ہے کہ وہ چیزیں چلیں. اور میں نے پیمز میں خود اپنے کئی ٹیسٹ کروائے ہیں پرائیویٹ ہونے کے باوجود, جو کہ بہت اچھے ہوئے ہیں. میری بیٹی کے ایم آر آئیز وغیرہ وہاں سے میں نے کروائے تھے, اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہتر انہوں نے کر کے دیے. لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے, ٹھیک, اس کا بڑا رول ہے. ششی صاحب میں چاہتا ہوں ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور ایک نہ ایک دن ایسا اعلان ہو جائے کہ ہماری زندگی کا بھی ٹائم ختم ہو گیا. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشتہارات کا ٹائم ہے, پیسے بھی لینے ہیں نا, ہم نے ٹی وی چلانا ہے, نوکری کے پیسے لینے. سر میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ڈاکٹر صاحبان کو, مریضوں کو ایک اچھا سا پیغام دے دے کہ دونوں انسان ہیں, دونوں جذباتوں کے بھور میں بہت کچھ کر لیتے ہیں, لیکن جو کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. میں تو شارٹلی آپ میسج دے دیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے یہ کہ ڈاکٹر کا دل ہونا چاہیے کہ میں مریض کو ٹھیک کروں. اگر وہ مریض پہ اس کا فوکس رہے گا کہ مریض کا میں نے علاج کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, وہ ہیلپ کرے گا. اور مریض کو یہ سمجھنا چاہیے
اس ڈاکٹر نے ہو سکتا ہے 50 مریض آج دیکھیں اور آپ نمبر 51 ہیں اور آپ غصے میں آ رہے ہیں تو وہ بھی بیچارہ تھکا ہوا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر نصیر احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے.